بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 90 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب فی الانتضاح۔ یہ باب ہے جس میں شرمگاہ پر وضو کے بعد پانی چھڑکنے کا بیان ہے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق ہیں، انہی موضوعات سے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ہے، باب کیف المسح۔ اس کو تفصیلی طور پہ ہم گزشتہ سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ باب فی الانتضاح پڑھنے والے ہیں۔ ہماری آج کی پہلی حدیث ہے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن منصور عن مجاہد عن سفیان بن الحکم الثقفی او الحکم بن سفیان الثقفی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضأ وينتضح۔ حکم بن سفیان یا سفیان بن حکم وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو اس کے بعد وضو کرتے اور اپنی تہمد کے اوپر آپ پانی چھڑکتے تھے۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس پہ کچھ کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں وافق سفیان جماعت علی هذا الاسناد۔ سفیان الثوری جو کہ اس سند کے اندر مراد ہے، ان کی ایک جماعت نے تائید کی ہے، اس سند کے حوالے سے موافقت کی ہے۔ وہ تائید کیا ہے آگے چل کے بھی اس کی وضاحت آ جائے گی، یہاں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سفیان بن حکم یا حکم بن سفیان ان کے بعد واسطہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نقل کرنے میں۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا الحکم اور بعض نے کہا ابن الحکم، مطلب یہ اوپر سفیان بن حکم ہے یا حکم بن سفیان ہے۔ مزید بھی اس بارے میں 2-3 اقوال ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آنے والی ہیں۔ یہاں انتضاح کا معنی مفہوم ذکر کیا گیا ہے کہ امام خطابی فرماتے ہیں کہ جو انتضاح ہے اس سے یا تو استنجا بالماء مراد ہے یا پھر استنجا کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ پانی کا ڈالنا، اس کے لیے بھی انتضاح استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صب الماء کے لیے بھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک اس سے مراد استنجا کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا ہے۔ ابن الاسیر نے بھی یہی معنی لکھے ہیں۔ روایت حدیث کا تعارف دیکھیے، سفیان بن حکم سے متعلق آگے انشاءاللہ تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد کے وہ دونوں اقوال یہاں موجود ہیں۔ پہلا جو قول ہے وافق سفیان جماعت علی هذا الاسناد، اس سے امام ابو داؤد یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس سند کو بیان کرنے میں راویوں کی ایک بڑی جماعت نے سفیان ثوری کی موافقت کی ہے کہ اس حدیث کی سند میں عن ابیہ کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان تائید کرنے والوں میں جو ایک کہا کہ جماعت، تو یہ جماعت کون ہے؟ تو اس میں ایک تو معمر ہیں جن کی روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے، اس کے علاوہ جریر ہے، ابو عوانہ ہے، زکریا بن ابی زائدہ ہیں، سلام ہے، قیس ہیں، مفضل ہیں۔ ان لوگوں کی احادیث طبرانی کے اندر موجود ہے۔ یہ جب منصور سے نقل کرتے ہیں تو سفیان کی طرح یہ بھی عن ابیہ کا واسطہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ امام ابو داؤد سفیان کی روایت کو، سفیان ثوری کی روایت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں کہ جس میں عن ابیہ کے کلمات نہیں ہے یا واسطہ نہیں ہے۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے۔ دوسری طرف امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر امام بخاری کا قول نقل کیا ہے اس حدیث کے بعد۔ وہ قول کیا ہے کہ صحیح روایت وہی ہے جو شعبہ اور وہیب نے بیان کی ہے، کیونکہ ان دونوں نے سند میں عن ابیہ کا ذکر کیا ہے۔ ابو حاتم سے بھی علل ابن ابی حاتم میں یہی نقل کیا گیا ہے کہ عن ابیہ والی جو سند ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ امام ترمذی نے خود جب اس حدیث کو نقل کیا تو اس کے بعد جب کلام کیا تو اس کو مضطرب قرار دیا ہے۔ اس کے اوپر مضطرب کا حکم جو لگا ہے اس کے حوالے سے بھی آگے انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ دوسری بات ہے وقال بعضهم الحکم اب ابن الحکم، کہ راوی کا نام کیا ہے، حکم ہے یا ابن الحکم ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور نام ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تہذیب التہذیب کا ایک اقتباس موجود ہے جلد 2 صفحہ 426 سے، جس میں حکم بن سفیان اور سفیان بن الحکم کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے میں یہاں اسکرین پر رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واسطہ عدم واسطہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنے میں عن ابیہ کا واسطہ ہے یا نہیں ہے۔ تو تہذیب و تہذیب کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 اقوال ایسی ہیں جس کے مطابق راوی یعنی حکم اپنے والد کے واسطے سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور 6 اقوال ایسے ذکر کیے گئے ہیں جس میں والد کا ذکر نہیں ہے بلکہ راوی براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ دوسری جو اس کے اندر چیز تھی وہ تھی کہ راوی کی پہچان میں شک۔ تو محدثین کی اس بات پر بھی متفق نہیں ہیں کہ اس حدیث کا مرکزی راوی کون ہے،
کبھی اسے حکم کہا گیا ہے، کبھی ابن الحکم، کبھی ابو حکم، اور کبھی رجل من ثقیف، ثقیف کا ایک شخص۔ تفصیلی طور پہ اگر ان روایت کو آپ نے دیکھنا ہو تو المنہل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بذل المجہود میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو تفصیلی طور پہ مل جائے گا۔ اور اسی طرح ابن رسلان رحمہ اللہ کی جو شرح ہے سنن ابی داؤد کی، اس کے اندر بھی وہ روایات بھی مل جائیں گی جن کے اندر یہ مختلف طریقے سے اس راوی کو ذکر کیا گیا ہے، کبھی حکم، کبھی ابن حکم، کبھی ابو حکم، اور کبھی ثقیف کا ایک شخص۔ اسی طرح ایک اختلاف اس راوی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آیا یہ صحابی ہے یا نہیں ہے، چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل فرما رہے ہیں، تو امام بخاری اور ابن عیینہ کے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے، اس لیے پھر یہ روایت منقطع ہوئی، مرسل ہوئی کہ تابعی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث نقل کر رہے ہیں، اور ابو زرعہ اور ابراہیم حربی کے نزدیک وہ صحابی ہیں، اس لیے یہ روایت متصل ہوگی۔ اب یہاں پہ آخری بات جو تہذیب و تہذیب کے اندر نہیں ہے، تہذیب و تہذیب میں تو اس کا حکم یہی لگایا گیا ہے کہ فیہ اضطراب کثیر، ذرا عبارت ایک نظر پھر دیکھیے، پھر واپس انشاءاللہ میں آخری پیرے کی طرف آتا ہوں۔ وفیہ اضطراب کثیر، ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس میں بہت زیادہ اضطراب ہے۔ تو اضطراب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف قرار پائے گی، اس لیے کہ ترجیح ممکن نہیں ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے یا کون سی بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہاں پر اس راوی کے نام کے اندر جو اضطراب ہے، یا اس کی صحابیت میں اختلاف ہے، یا واسطہ عدم واسطہ والی بات ہے، تو کیا یہ جو اضطراب ہے یہ نقصان دہ ہے؟ تو اس بارے میں ابن رسلان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اضطراب حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے، کیونکہ راوی کے ضبط میں خلل کی علامت ہے، مگر یہ حکم اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مضبوط تائید موجود نہ ہو، جبکہ یہاں اس حدیث کی تائید خصال فطرت سے متعلق صحیح حدیث سے ہو جاتی ہے، جس میں اسی عمل کو الانتضاح کہا گیا ہے، اور یہ ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں فطرت والی، آگے بھی اس سے متعلق روایات آ جائیں گی تو وہاں پہ بھی انتضاح کا تذکرہ موجود ہے، تو اس لیے یہ جو اضطراب ہے اس سے کوئی حدیث میں ایسا ضعف لازم نہیں آنے والا کہ جس کی بنا پہ اس حدیث کو ترک کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگلی ہماری حدیث ہے، چونکہ اس باب میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک سے زائد حدیث نقل کی ہیں، تو اس کو دیکھیے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن رجل من ثقیف عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم نضح فرجہ۔ یہاں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفیان سے مراد یہاں پہ سفیان الثوری نہیں ہے جو پچھلی روایت میں مراد تھے، اس لیے کہ پچھلی روایت میں منصور سے روایت نقل کی جا رہی تھی تو ان سے نقل کرنے والے سفیان الثوری تھے۔ یہاں سفیان جو نقل کر رہے ہیں وہ ابن ابی نجیح سے نقل کر رہے ہیں، تو اس لیے ابن عیینہ یہاں مراد ہوں گے۔ بعض نسخوں میں ان کا نام صراحتاً اگرچہ نہیں آیا، لیکن امام احمد کی جو روایت ہے یا بیہقی کی ہے یا ترمذی کی ہے تو اس کے اندر تصریحاً موجود ہے کہ یہاں پہ سفیان بن عیینہ مراد ہے۔ اسی طرح اسحاق الطالقانی جو ہے ان کا سفیان بن عیینہ سے روایت کرنا معروف ہے، نہ کہ سفیان ثوری سے، تو اس بنا پہ کہا جائے گا کہ یہاں پر سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے، نہ کہ سفیان الثوری۔ دوسری بات عن رجل من ثقیف، یہ وہی بات ہے جو پہلے آپ سے ذکر کی ہے کہ کہیں راوی کا نام ہے، کہیں ابہام ہے، اور کہیں پہ نام کے اندر اختلاف ہے، تو عن رجل من ثقیف یہاں گیا مراد اس سے وہی ہیں، وہ بھی ثقفی ہیں، اور عن ابیہ یہاں آپ دیکھیں تو اس حدیث میں بیچ میں واسطہ آ چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر اس کے بعد آپ نے نضح فرج کیا۔ اب یہاں پہ دو معنی مراد ہو سکتے ہیں جو پہلے آپ کو بتائے تھے، چونکہ پیشاب کے متصل بعد عمل ہے، وضو کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، تو اس لیے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور اس کے بعد پانی کے ذریعے استنجا کیا، اور اگر یہاں پہ ایک جملہ مقدر مانا جائے تو پھر ہوگا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ثم نضح فرجہ، تو اس سے پھر معنی پانی چھڑکنا ہو جائے گا۔ روایت حدیث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 170 ہے، وبه قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه۔ اسی طرح ایک اور روایت انہوں نے نقل کی ہے جو کہ امام داؤد کے شیخ نصر بن المہاجر سے منقول ہے،
منصور کے بعد تو سند یکساں ہے، جو پہلی ہم نے روایت پڑھی تھی اسی کے مطابق ہے، البتہ اس سے پہلے روات کا فرق ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی تہمت پر پانی چھڑکا۔ یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فقہا نے وضو کے بعد شرمگاہ والے کپڑے کے حصہ پر پانی چھڑکنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے، وساوس سے جان چھوٹتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان وضو یا استنجا کے بعد ایک چلو پانی لے اور اسے اپنی شرمگاہ کے مقام اور اپنی شلوار یا تہبند یعنی اپنی قمیص کے نچلے حصے پر چھڑک دے تاکہ وسوسوں کا خاتمہ ہو سکے، جیسا کہ خصال فطرت یعنی فطرتی خصلتوں کے بارے میں صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے، اور ہم نے اس باب کے اندر بھی وہی جملہ انتضاح والا وہ پڑھا ہے، تو یہاں پہ بھی یہی مراد اور مفہوم حاصل ہوگا۔ اس حدیث کے روات بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہیں۔ خلاصہ جو بھی تک ہم نے پڑھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو ہم نے نضح کا معنی پڑھا، دوسرا ہم نے جو راوی تھے حکم بن سفیان یا سفیان بن حکم، ان کے حوالے سے جو تفصیلات پڑھی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی، اور اس کے ساتھ اضطراب مضر ہے یا نہیں یہ ہم نے پڑھا، اور فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے یا اس سے کس درجے کا فقہی حکم ثابت ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ امام نووی کا قول استحباب پر، اور پھر جو انتضاح کی طریقہ کار تھا اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ سوالات آپ کے سامنے، ایک تو انتضاح کے معنی لکھیں، دوسرا حدیث کے اضطراب کے حوالے سے اقوال نقل کریں اور اس کا حکم بھی بیان کریں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب ما یقول الرجل اذا توضأ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔